ریڈیو سدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ فرعون کی باقیات مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ اور امتیازی پابندیاں عائد کرنا جاری رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی وسائل کے ماہرین ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لسانی، مذہبی اور نسلی بنیادوں پر آبادیاتی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوجی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی چھتری تلے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ہی بھارتی صفاقوں نے بڑی گام شوپیان میں نام نہاد تلاشی آپریشن میں 3 کشمیری نوجوان شہید اور ایک رہائشی مکان کو بارودی مواد سے تباہ کیا۔ میڈیا پالیسی 2020 میں قابض انتظامیہ کو مقبوضہ کشمیر میں میڈیا آؤٹ لیٹس اور صحافیوں کے خلاف تعزیراتی اقدامات کرنے کے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے صحافیوں، سماجی سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے ہیں۔ مواصلاتی پابندیوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو بڑے پیمانے پر معاشی اور تعلیمی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی ماڈل پر کام کر رہا ہے۔ پیڑزانی گام بیروا بڑگام میں گزشتہ روز ایک ایس پی او کی ہلاکت اور دوسرے اہلکار کے زخمی ہونے کے بعد بھارتی فوجوں نے وسیع علاقے کا محاصرہ کر کے خانہ تراشیاں لی ہیں۔ ایک رہائش شدہ نوجوان عبدالحمید ناتھ کے گھر میں سامان تہس نہس کیا گیا۔ گالندر پامپور میں قیام پذیر خانہ بدوش گجر بکروال طبقے کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کی تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 برس سے کوئی کام نہیں ہوا، کاروباری ادارے مالی بحران کا شکار ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت نے 5 اگست 2019 کو اپنے زیر تسلط جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اسے ایک خوبصورت جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور اب اس خوبصورت جیل کو آگ پر لا بٹھا دیا ہے اور اس آگ کے شعلوں کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ جموں کشمیر کی سیاسی، آئینی اور جغرافیائی حیثیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ کشمیریوں کے خواہشات پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ صورتحال باغیرت آزادی پسند کشمیریوں نے قبول کی ہے اور نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں قبرستان جیسی خاموشی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ریاستی جبر میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں قائدین حریت اور کارکنوں کو پس دیوار زنداں کر دیا گیا ہے۔ جعلی مقابلے اور دوران حراست قتل عام روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، جس پر اقوام متحدہ کے ماہرین نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی فوج کو کسی بھی کشمیری کا قتل کرنے یا عمر قید کی سزا دینے کی مکمل آزادی ہے۔ بھارتی حکام کی طرف سے جون 2020 میں متعارف کرائی گئی مبہم اور مکروہ میڈیا پالیسی کے تحت میڈیا کو دبانے اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے مکمل اختیارات دے رکھے ہیں۔ HRW کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کے الزامات عائد کر کے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کر رہی ہے۔ یہ صورتحال عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔